اب ذرا سا بہانا میں بیمار پڑ گیا، یہ ہو گیا، بخار چڑھ رہا ہے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا۔ بدبخت ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ نوجوان جو اس ماہ مقدس میں اس رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے، بلا وجہ ترک کر رہے ہیں، بلا وجہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم روزہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، حقیقت میں کل کو آپ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی اور والدین کی بھی سب سے زیادہ گرفت ہوگی۔ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیوں نہیں آراستہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا اور آپ کے گریبان ہوگے اور آپ کے بچوں کا ہاتھ ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل جنہوں نے مجھے دیندار نہیں بنایا، جنہوں نے مجھے پیسہ کمانے کے لیے تو بھیجا ہے، اسکول اور کالج کے چکر تو لگوائے ہیں، مجھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے کیسی کیسی مجھے ڈگری دلوائی ہے، لیکن مجھے میرے باپ نے دینی تعلیم کی ڈگری نہیں دلوائی تھی، مجھے میرے باپ نے قرآن کی تعلیم کی ڈگری نہیں دلوائی تھی۔ آپ کی وہاں خدا کی قسم یہ کل آپ کے گریبان پکڑیں گے۔ ابھی وقت ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کریں۔ ارے ہمیں تو سکھا رہے ہیں انہیں جھوٹ بولنا، کس سے جھوٹ بولنا سیکھے گا؟ وہ باہر والوں سے جھوٹ بولنا سیکھے گا؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے مذاق بنا رکھا ہے دین کا۔ جب جی بھائی روزہ رکھ لیا، جب جی بھائی جو نماز فرض پڑھ لی، جمعے کی 8 کی یا 8 کی یا 360 کی، یہ کوئی نماز ہوتی ہے؟ جمعے میں آ گئے، مسجدیں بھر گئی، یا کسی جنازے کی نماز میں چلے گئے، وہاں نماز پڑھ لی، یا 360 عید اور بقرعید، یہ نماز ہے ہماری؟ جان بچ جائے گی؟ بالکل نہیں بچے گی خدا کی قسم۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور ان کی تربیت خوب جتنا بھی ہو سکے، اپنے سے جتنا بھی ہو سکے اتنا تو کرے، یا ان کے لیے خود ہی راستہ کھول لگے ہیں جھوٹ بولنے کا۔ ایک کارگزاری بتا رہے تھے جماعت والے، اچھا بچے جو ہے نا، بچے بالکل فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کو والدین بگاڑتے ہیں۔ بچہ آپ سب جانتے ہیں، والدین ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صبح فجر کی اذان سے اٹھ جاتا ہے نہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہماری بچی فجر کی اذان پر رونے لگتی ہے، کہتے ہیں نہیں، ایسے ہی ہے۔ اب بتائیے اسے یہ عادت کون ڈال رہا ہے بعد میں؟ ماں باپ بھی تو لیٹ اٹھا رہے ہیں اس کو۔ تو ایک جماعت کی کارگزاری وہ بتا رہے تھے کہ جماعت والے گئے بیچارے گشت میں اور الٹی کھٹکھٹائی، اندر سے بچہ آیا کہ بھائی اپنے والد صاحب کو بھیجو۔ وہ اندر گیا بچہ تو کہنے لگا ان کے ابو گھر میں ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یوں کہہ دو جا کے کہ ابو جی تو گھر میں نہیں ہیں، ابو جی گھر میں نہیں ہیں۔ تو وہ بچہ آتا ہے اور کہتا ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ابو یوں کہہ رہے ہیں کہ ابو جی گھر میں نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ وہ تو بچہ ہے، اسے کیا پتا؟ اب یہاں سے دیکھو جھوٹ کی تعلیم دی جا رہی ہے، جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے، بیٹا اس طرح دھوکہ دینا ہے، اس طرح چل کر آگے لوگوں کو دھوکہ دھڑی کرنی ہے، کوئی بات ہے۔ تو اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکے، ہم وہاں امدادی کوئی فراہم اور پیسہ تو بھیج نہیں سکتے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے فلسطین کے لیے آج اس مقدس رمضان میں دعا کی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کچھ ہی % لوگ ہوں گے حقیقت میں کہ جنہوں نے دل سے ان کے لیے اخلاص کے ساتھ دل سے دعا کی۔ تو جو کام ہمارے ہیں کم سے کم وہ تو کریں۔ آیا اپنا نام اس جو چڑیا تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ پہ ڈال رہی تھی، آ کر چلو اس میں کتنا پانی آ سکتا تھا اس کی چونچ میں، لیکن وہ ڈال رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ میرے ایک تک قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ وہ آگ تو اتنی زبردست دہکائی گئی تھی، اس قطرے سے بجھنے والی نہیں ہے، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ بھائی وہ جتنی اس سے ہو سکے اتنی تو کوشش کرے۔ دوسری بات اسی پر ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اور کام کر سکتے ہیں، سبھی عہد کریں، کام یہ کریں کہ آپ اسرائیل کی اور امریکہ کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہیں، ان کا آپ بائیکاٹ کریں۔ آپ بالکل نہ خریدیں، آپ
تھمس اپ خرید رہے ہیں، آپ کوکا کولا خرید رہے ہیں، آپ ویٹا خرید رہے ہیں، آپ اسپرائٹ پی رہے ہیں، آپ سوچیں گے ارے میری ایک بوتل خریدنے سے کیا اس کو نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ایک بات بتاؤ مسلمانوں، وہ آپ کی اس بوتل سے 100 روپے کی آپ نے بوتل خریدی، اس ایک بوتل سے فلسطین کے بچوں کے لیے 2 گولی خریدے گا اور فلسطینی بچے کو مارے گا، اور جب وہ اس کو مارے گا تو کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا رہا نہیں جا رہا بغیر بوتل کے؟ بتائیے، موت آ جائے گی اگر آپ کوکا کولا نہیں پیئیں گے۔ وہ ہمارے اصل میں کیا ہو رہا ہے، درد ہی محسوس نہیں ہو رہا، یہ سوچتا ہے ارے میرے اس مسلمان بھائی کو تکلیف اور ہو۔ آج کا زمانہ تو ارے اس کے بڑھیا پاٹ لگے اور اچھے لگے، یہ سوچ رہے ہیں۔ بتائیے، افسوس کی بات ہے، حالانکہ مسلمان تو سارے بھائی ہیں۔ اگر جسم مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پورے حصے کو، پورے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر سر میں چوٹ ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے۔ تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ سبھی عہد کریں کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے جو فلسطین میں مظلومین کو مار رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے بھائی انشاءاللہ کہ ہم سبھی خود کوشش کریں اور دیکھیں اور پوچھیں کیا بھائی اسرائیل کی کمپنی کا تو پروڈکٹس نہیں ہے؟ آپ پوچھیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دینی حمیت اور دینی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں۔ آپ پوچھنے لگے کہ فتویٰ کیا ہے؟ آپ کے اندر دینی حمیت اور دینی غیرت اگر ہوگی، اگر زندہ ہوگی تو حقیقت میں آپ بالکل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اور بہت نقصان ہوا ہے، اور اب جب ابھی یہ بائیکاٹ کی تحریک چلے گئی تھی تو اس وقت میں لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور چھوڑا ہے، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اس مقدس رمضان کے مہینے میں انہوں نے پھر سے بہت زیادہ زبردست طریقے سے وہاں پر بم اور برسانے شروع کر۔ 14,000 بچے اب تک مر چکے ہیں، اور 30,000 سے زیادہ تو 32 لاکھ یہ آنکڑے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی اس کی بات ہے، سبھی کو افسوس ہونا چاہیے اس پر، یاد کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت میں خون کے آنسو نکلنے لگتے ہیں جب دیکھتے ہیں یار کیا وہاں سبھی حضرات۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ روزے بھی رکھتے جو نوجوان۔ بس اس موضوع پر اتنا ہی، اب دوسرے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا ادھر سے بولوں گا اور کچھ آخر میں اپنے زکوٰۃ کے متعلق بولوں گا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت پڑھی تھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، لہم اجرہم عند ربہم، وہ ان کے رب کے نزدیک ان کے لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ اس دن ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ خوف تو ان کو ہوگا کہ جو احکام شرعیہ کا انکار کر رہے تھے اور ادا نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسری حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ سینکڑوں جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، سینکڑوں جگہ۔ زکوٰۃ ادا کرو، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا، الگ الگ الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو تعبیر فرمایا۔ فضیلت بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سے 2-4 چیزیں بتا دوں کس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیا ہے۔ اور دوسری بات فضیلت میں سن لو کہ جو آدمی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کے ساتھ ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ آج وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، میں اس پر حملہ آور کروں گا۔ اور اگر کوئی جماعت، مسلمانوں کی جماعت متفقہ طور پر باوجود کہ مالدار ہو زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو عادل حکمران کو یہ حکم ہے کہ وہ اس سے قتال کرے، وہ ان سے لڑے کہ آپ اس زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اتنا اہم فریضہ ہے حقیقت میں۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہے
पाकी का, तत्हीर का, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, मैं अपनी तरफ से, जो आदमी ज़कात देगा उसका माल बढ़ जाएगा। अब ज़कात कितनी चीज़ों पर है, फजीलत बहुत ज़्यादा है और वईदें भी बहुत ज़्यादा आई हैं जो आदमी ज़कात नहीं देता। याद रखिएगा, जो आदमी ज़कात नहीं देता उसका पैसा इधर उधर ही खर्च होता है, कहीं 10,000 ऑपरेशन में चले गए, 1 लाख पे 2500 रुपये ज़कात है, 2500 रुपये दिए नहीं गए, 10,000 वहाँ दे रहा है, 15,000 केस में दे रहा है, 20,000 वहाँ गाड़ी फंस गई, 30,000 का वहाँ घाटा, वहाँ नुकसान, ये हो रहा है। फिर ये होता है आदमी के साथ में जो आदमी ज़कात नहीं देता। तो ज़कात कितनी चीज़ों पर है? ज़कात 4 चीज़ों पर है। कितनी? 4। गौर से सुन लो, खुद मुफ्ती बन जाओ। ज़कात अब क्या होता है, लोग बाग सारे मसले जब पूछते हैं, जब वो चीज़ आ जाती है, हालांकि पहले ही मालूम होने चाहिए और पहले ही मालूम कर लेने चाहिए। अब तलाक का मसला है, जब तलाक दे देते हैं तब पूछते हैं कि जी तलाक हुई या नहीं हुई। मैंने 3 मरतबा तलाक बोल दिया अपनी वाइफ को, अब तलाक हुई या नहीं हुई, अब पूछ रहे हैं आगे। हालांकि तलाक के मसले पहले याद होने चाहिए ताकि वो रुकता और उसे मालूम होता कि तलाक देने का भी क्या तरीका है इस्लाम में। अगर कोई मजबूरी और ऐसी मजबूरी फंस जाए तो किस तरह तलाक देनी चाहिए, बाद में पूछ रहे हैं। तो अब तो तलाक होगी भाई, जब तू दे चुका तो अब तो हो गई। इसी तरह ज़कात के मसाइल आदमी को पहले ही मालूम करने चाहिए। हर एक का फरीज़, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फर्ज है, इससे जान सके हलाल हराम क्या है, मालूम ही नहीं है। ऐसा कलमा भी लोगों के याद नहीं है, आप किस हवा में खो रहे हैं। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, यूं देख रहे हैं बस बराबर में, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं हकीकत में, यूं देख रहे हैं कि अब बस बराबर किस तरह नमाज पढ़ रहे हैं या किस तरह पढ़ रहे हैं, बस रुकू और तस्बीह, कुछ भी मालूम नहीं है आप कहाँ खो रहे हैं। ये आप ही की तो औलाद है कि हमारी थोड़ी है। अरे आप सभी के तो बच्चे हैं, आपको अफसोस नहीं होता कि मेरे बच्चे पे नमाज भी पढ़नी नहीं आती? आप कैसे वालिद हैं, आप दुश्मन हैं इनके, आप इनके आखिरत के दुश्मन हैं। आप सोच रहे हैं पैसा दे रहा है कमा के, वालिद तो खुश हो रहा है। बताइए, अगर एक आदमी मजदूरी पे जाए है और वहां जाके सेठ जी की तरह खड़ा हो जाए, काम करे ना, तो क्या होगा? टीचर अगर पढ़ाने चले जाए और वहां खड़ा रहे, बच्चों में घूमता रहे, पढ़ाए ना, उसकी हाजिरी तो लग जाएगी, पढ़ाने आया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या कायम होगा? अरे ये तो पढ़ाता ही नहीं, इसे निकालो। आपकी हाजिरी तो लग रही है, नमाज पढ़ रहे हैं आप, इबादत, लेकिन बताइए क्या फायदा है भाई? तो जितना हो सके इतना तो सीखें। नमाज की इतनी मुश्किल थोड़ा ही है। अभी मैं हीरोइन के नाम बताने लगूं, आपसे पूछने लगूं, या क्रिकेटर के और इनके पता नहीं किन के नाम होते हैं, सबके बता देगा मुसलमान का बच्चा। और अलहम्दु शरीफ की सूरत 5 मरतबा हकीमा, 5 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा तो जहरन पढ़ता ही है आवाज से, फजर में भी आवाज से पढ़ी जाती है अलहम्दु शरीफ, और मगरिब में और इशा में। तो क्या आपके आज तक अलहम्दु शरीफ भी याद नहीं हुई? जमात में जाते हैं तब जाके रट्टा लगाते हैं बेचारे, और तब भी अजी बस कहीं नहीं जा रही कोई किसी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह। जमात वालों का बेचारों का एहसान है कि आपको ले जाते हैं पकड़ पकड़ कर, और आप उसमें भी सुस्ती करते हैं। तो भाई जिनके पास में वक्त है उन्हें चाहिए कि जमात में निकला। आपको मदरसे में बैठ के उस्ताद के सामने डंडा बजाने से तो आपके याद होने का, आपका क्या काम है? आपको जाना चाहिए जमात में, और जमात में जाके याद करें। वक्त इधर उधर की बातें आ रही हैं ज़हन में, वक्त कम रह गया। मैं कह रहा था 4 चीज़ों पर ज़कात है। कितनी? 4। गोल्ड, सोना, सोने पर, जिसपे सोना हो। सोने से मुराद सोने वाले नहीं जो सोते हैं, कभी सोच रहे हो सोने पे भी ज़कात हो गई, मैं पुलिस का नहीं है। एक आदमी ऐसा ही था कि वो पहले गरीब था, तो वो कहने लगा जी हमने सोने की दुकान खोली है। अच्छा, तो यार तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तेरे पास तेरा सोना कहाँ से आ गया? कि जी एक वक्त ऐसा है कि 8 घंटे मैं सोता हूँ, दुकान का शटर खोल के 8 घंटे मेरा दोस्त सोता है, तो उन्होंने सोने की दुकान खोली। तो सोने से मुराद वो सोना नहीं, सोने से मुराद गोल्ड, सिल्वर, चांदी और कैश, पैसा, गांधी जी जिन पर छपे रहते हैं वो, और माले तिजारत। समझ में आ गई? 4 चीजों पर ज़कात है। कितनी भाई? 4 चीजों पर ज़कात है। जिस आदमी के पास मुख्तसर, जिस आदमी के पास में
सोना, चांदी, पैसा, तिजारत, कमाल, इन 4 चीजों में से कोई एक चीज 52.5 तोला चांदी के निसाब को पहुंच जाए, यानी उतनी कीमत को पहुंच जाए, उस पर ज़कात। मसलन किसी पर सोना है, सोना है और पैसा है नहीं, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। आदमी सोचते हैं, मसला सुना था कभी मौलवी साहब से कि 7.5 तोला सोने पर ज़कात है। भाई 7.5 तोला, अब 7.5 तोला की कीमत देखें। कोई आदमी तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जिस पर 7.5 तोला से सोना, 5.5 तोला सोना और 1 भी रुपया ना हो, 1 भी पैसा ना हो, माले तिजारत, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिस पर इतना सोना है, उस पर पैसा भी मिलेगा, तो उस पर ज़कात है। इसलिए इस वहम को निकाल दो अपने ज़हन से कि जिस पर 7.5 तोला है उस पर नहीं, जिस पर 52.5 तोला चांदी है उस पर ज़कात है। समझे? अरे समझ गए? 52.5 तोला चांदी की कीमत जितना पैसा जितना है उस पर ज़कात है। और इसी तरह माले तिजारत में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो भी चीज़ आप बेचने की नीयत से खरीद रहे हैं वो सब ज़कात में शामिल है। जो भी चीज़ आप बेचने की नीयत से खरीद रहे हैं, मसलन आपका कपास का कपड़े का काम है, आप कपड़ा बना रहे हैं, आपके पास में मशीनें हैं, करोड़ों रुपए की मशीन है उस कपड़े को बनाने वाली, लेकिन उस मशीन पर ज़कात है? उस मशीन पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है बल्कि सामान को बना